اور اس قدر نعمتیں ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالی چیلنج کرتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ گویا کہ آسمانوں کے ستارے شمار ہو سکتے ہیں، صحراؤں کے ذرے شمار ہو سکتے ہیں، دریاؤں کے پانی کے قطرے شمار ہو سکتے ہیں، نباتات کے پتے شمار ہو سکتے ہیں، پانی میں دوڑنے والے جراثیم شمار ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز احاطہ شمار میں نہیں آ سکتی تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ہیں۔ اس قدر نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات پر اتار رکھی ہیں، اور ان میں 3 احسان اور انعام ایسے ہیں کہ وہ سب سے نمایاں اور ممتاز ہیں۔ ایک بیت اللہ کی نعمت، دوسرے رسول اللہ کی نعمت، اور تیسرے کتاب اللہ کی نعمت۔ یہ 3 نعمتیں ایسی ہیں کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ گویا کہ ساری کائنات کی نعمتیں ان 3 نعمتوں کے سامنے ہیچ ہیں۔ ایک اللہ نے اپنا گھر اس زمین پر اتار دیا، دوسرا اللہ نے اپنا محبوب و رسول اس زمین والوں کو بھیج دیا، اور تیسرا اللہ نے اپنا کلام، اپنا قرآن انسانوں کو عطا کر دیا۔ یہ ایسے عظیم الشان انعامات ہیں کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے کسی انعام پر ناز نہیں فرمایا، کسی انعام پر احسان نہیں جتلایا کہ دیکھو میں نے تمہیں دریاؤں کی روانیاں عطا کی، دیکھو آسمانوں کی بلندیاں عطا کی، دیکھو زمین کی وسعتیں عطا کی، دیکھو سبزے کی لہلہاٹ عطا کی، دیکھو پرندوں کی چہچہاٹ عطا کی۔ گویا کہ اللہ نے کسی انعام پر ناز نہیں فرمایا، صرف ایک انعام پر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر ناز فرمایا۔ اللہ نے اس احسان کو جتلایا کہ دیکھو یہ احسان میں نے تم پر کیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی نعمت پر اللہ تبارک و تعالی نے ناز اور فخر نہیں فرمایا۔ باقی جتنے انعامات اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائے، یا تو یاد دہانی اور تذکیر کے طور پر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، نصیحت کے طور پہ اللہ نے ان انعامات کو ذکر کیا کہ دیکھو میں نے یہ انعامات تمہیں دیے ہیں کہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، یا اللہ تبارک و تعالی نے درس عبرت کے طور پر ان انعامات کو ذکر کیا کہ دیکھو یہ میں نے تم پر احسانات کیے ہیں، تم عبرت حاصل کرو، یا اللہ تبارک و تعالی نے دعوت فکر کے طور پر ان انعامات کو ذکر کیا کہ دیکھو یہ میں نے تم پر انعام کیے ہیں، تم سوچو کہ یہ انعام کیوں کیے ہیں تاکہ تم میری طرف آنے والے بن جاؤ۔ لیکن ناز اللہ نے کسی انعام پر نہیں فرمایا، احسان اللہ تبارک و تعالی نے کسی انعام کا نہیں کیا، صرف ایک انعام کا اللہ تبارک و تعالی نے ناز فرمایا اور اس پر فخر فرمایا کہ دیکھو میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اور وہ کون سا انعام ہے؟ وہ رسول اللہ کا انعام ہے کہ جب رسول اللہ انسانوں کو اللہ نے عطا کیے تو رسول اللہ کو عطا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ناز فرمایا دیکھو میں نے یہ نبی تمہیں عطا کیا۔ اس لیے قرآن نے کہہ دیا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے احسان جتلایا، اللہ تبارک و تعالی نے امتنان کیا تم پر، اللہ نے احسان جتلایا ایمان والوں پر۔ کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب کہ اس نے ان کے اندر اپنا رسول بھیجا۔ یعنی گویا کہ اللہ نے بطور احسان اور ناز کی یہ بات اہل ایمان کو بتائی کہ تمہارے اندر رسول بھیجا، من انفسہم، انہی ایمان والوں میں سے ایک رسول میں نے بھیجا کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتوں کو پڑھ کے ان کو سناتا ہے، ویزکیہم، ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور سنت کی تعلیم دیتا ہے، وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، حالانکہ کہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ جب سے میں نے یہ رسول دیا، اس کی آفتاب نبوت جب روشن ہوئی ہے تو کائنات کی سارے اندھیرے چھٹ گئے ہیں۔ تو دیکھو اس انعام کو جب اللہ نے دیا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، اللہ نے بہت بڑا تم پر انعام کیا ہے کہ تمہیں رسول دے دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کائنات کی مادی نعمتیں
مانوی نعمتیں، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، جسمانی نعمتیں، روحانی نعمتیں، ایمانی نعمتیں، کتنی کثیر نعمتیں کہ احاطہ شمار بھی نہیں آتی. ان میں سے کسی نعمت پر اللہ نے ناز نہیں فرمایا، کسی نعمت کا جو احسان نہیں جتلایا. رسول اللہ کی ذات جب عطا کی تو اس کا احسان جتلایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کی ذات وہ نعمت ہے کہ کائنات کی ساری نعمتیں ان کے قدموں کی دھول پر قربان ہو جاتی ہیں. یعنی رسول اللہ کی ذات ایسی بڑی نعمت کہ کائنات کی ساری نعمتیں ہیج، آسمانی کی بلندیاں اس کے سامنے پست ہو جاتی ہیں، زمین کی وسعتیں اس کے سامنے سمٹ جاتی ہیں، خلاؤں کی ہیبت اس کے سامنے ٹھہر جاتی ہے. گویا کہ وہ ایسی ذات ہے کہ آسمان کے فرشتے نہیں بلکہ فرشتوں کے جو سردار سید الملائکہ جس کو جبریل کہتے ہیں، جو سارے فرشتوں کا سردار، سارے فرشتوں کا مطاع، سارے فرشتوں کا متبوع، وہ اس محمد کے دروازے پر غلام بن کے کھڑا ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جہاں پر اس فرشتے کی پرواز تھمتی ہے وہاں سے اس محمد کی پرواز شروع ہوتی ہے. سدرۃ المنتہا پر جا کر سید الملائکہ نے کہہ دیا کہ اس سے آگے جانے کی مجھے تاب نہیں ہے. اے اللہ کے حبیب، اگر میں اس سے آگے گیا تو اللہ تبارک و تعالی کے جلال سے میرے پر جل جائیں گے، اس سے آگے جانے کی تاب نہیں ہے. تو جہاں جبریل کی پرواز ٹھہری وہاں سے محمد کی پرواز شروع ہوئی ہے. تو جو ذات ان ملائکہ کے لیے رشک ہو اور ملائکہ کی پروازیں پیچھے رہ گئی ہوں، نوری جس پیچھے رہ گئے ہوں، اور وہ ذات آگے نکل گئی اور نہ صرف سدرۃ المنتہا بلکہ وہاں اس مقام تک پہنچے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے عرش بری پر پہنچے ہیں. عرش بری پر جب قدم رکھا ہے تو اس سے پہلے رسول اللہ نے اپنے جوتے اتار دیے، نالین اتار دیے. تو عرش کانپنے لگا. رب ذوالجلال نے کہا اے عرش تو کیوں کانپتا ہے؟ کہا کہ دیکھا نہیں تو نے اپنے محبوب کو مجھ پر سوار ہونے سے پہلے اس نے اپنے نالین اتار دیے. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ رب ذوالجلال تو جانتا ہے جب سے تو نے مجھے پیدا کیا ہے میں آج کے اس وقت کا منتظر ہوں کب وہ لمحہ آئے اور تیرا محبوب اپنے نالین سمیت میرے بدن پر ہاتھ قدم رکھے. میں تو نالین شریف کے انتظار میں زندگی گزار دی، اور آج جب وہ وقت آیا ہے تیرے محبوب نے جوتے اتار دیے ہیں، اس اپنے محبوب سے کہو کہ نالین پہن لے، اور میں تو اپنے ان کے نالین کے ساتھ ہی ان کو قبول کرنے کو تیار ہوں. اللہ اکبر.